پاکستان کیسے بنا؟ 1600 عیسوی میں لندن کے چند تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی اور ملکہ الزبتھ کی اجازت کے بعد برِ صغیر میں تجارت شروع کر دی۔ مغل حکمرانوں نے ان تاجروں پر تجارتی مراد کی بوچھار کر دی۔ ان تاجروں نے ان مراد کا خوب ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ان تاجروں نے برِ صغیر کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مغل حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے انگریزوں کے جارحانہ اقدامات کو روک نہ سکی۔ سب سے پہلا حملہ سندھ پر ہوتا ہے۔ 1843 میں میانی کے مقام پر فیصلہ کن لڑائی ہوتی ہے اور چارلس نیپن کی فتح ہوتی ہے۔ کشمیر پر قبضہ کرنے کے بعد انگریز کشمیر کو صرف 75 لاکھ کے عوض راجہ غلاب سنگھ کو بیچ دیتے ہیں۔ بہت کم وقت میں برِ صغیر ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس قبضے کے بعد مختلف جگہوں پر انگریزوں کے خلاف بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ کے مقام پر مسلمان اور ہندو مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، مگر کامیابی انگریزوں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس جنگ کے بعد انگریز ظلم و ستم کی تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ جنگ آزادی میں مسلمان جو کہ آگے تھے، اس لیے انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بھی خصوصاً مسلمان بنے اور کئی شہر تباہ ہو جاتے ہیں۔ چوراہوں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان معاشی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمان ہر معاملے میں انگریزوں سے قطعاً تعلق کر دیتے ہیں اور ان کا مستقبل بہت تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان آگے بڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو تعلیم کی ترغیب دیتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بہت سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی اور علی گڑھ کی نمایاں کامیابی تھی جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ 1867 میں اردو ہندی تنازع ہوتا ہے۔ دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی کو زبان کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے مسلمانوں اور ہندوؤں میں فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں موجود مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ ہندوستان میں ایک ہی بڑی سیاسی جماعت تھی جسے کانگریس کہا جاتا تھا۔ سر سید مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ 1898 میں سر سید رحلت فرما گئے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک رہنماؤں کی کھیپ تیار ہو چکی تھی۔ اگر سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے الگ رہنے کا مشورہ دیا تھا، مگر اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمان رہنماؤں کا ایک وفد شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے کافی حوصلہ افزا باتیں کیں، جس کے بعد دسمبر 1906 میں مسلمانوں نے اپنی الگ جماعت مسلم لیگ تشکیل دی اور سر آغا خاں اس کے پہلے صدر بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی فسادات میں شدت آتی جا رہی تھی۔ 1913 میں قائد اعظم کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قائد اعظم ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے علمبردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی کوششوں سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس میں کانگریس
جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ اس دوران جنگ عظیم اول بھی چل رہی ہوتی ہے۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر ترکی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1919 میں برصغیر تحریک خلافت اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے برصغیر کی سب سے بڑی تحریک بن جاتی ہے۔ گاندھی پہلے اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں اور بعد میں اس تحریک سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصانات ہوتے ہیں۔ بغاوتوں کو کچلنے کے بعد 1919 میں رولیٹ ایکٹ نافذ کر دیا جاتا ہے، جس میں لوگوں کو بغیر عدالتی کارروائی کے شک و شبہات کی بنیاد پر لوگوں کو مارنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد بغاوتوں میں مزید شدت آ جاتی ہے۔ چنانچہ اپریل 1919 میں امرتسر کے مقام پر ایک دوسرے پر فائرنگ کر کے 1200 سے زائد لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ 1920 سے 1922 تک تحریک عدم اعتماد چلائی جاتی ہے۔ 1928 میں قائد اعظم اپنے جداگانہ نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کو الگ نمائندگی اور حقوق کے تحفظات کی بات کی گئی۔ 1930 میں علامہ اقبال خطبہ الہ آباد میں الگ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس میں تقسیم کے فارمولے پر تیار نہیں ہوتی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نئی مملکت کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ قائد اعظم مایوس ہو کر لندن چلے جاتے ہیں، پھر علامہ اقبال کی درخواست پر 1934 میں واپس آتے ہیں اور پھر اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جس میں کانگریس 1585 صوبائی نشستوں میں 707 جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے، مگر مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ چنانچہ 1939 میں جبکہ کانگریس مخالفت کر کے وزارتیں ختم ہو جاتی ہیں تو مسلم لیگ یوم نجات مناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پاکستان پیش کرتے ہیں، جو متفقہ طور پر منظور کر لی جاتی ہے۔ اس اجلاس میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں، 500 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہیں سے دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ مزید زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس دوران ہندوؤں اور سکھ اس تحریک کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ 1200 سال اکٹھے رہتے لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ 1942 میں کرس مشن آتا ہے، مگر گاندھی اور قائد اعظم اس مشن کی تجاویز کی مخالفت کرتے ہیں۔ 1944 میں ایک کانگریسی رہنما رام گوپال مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ گاندھی متحد ہندوستان پر اڑ جاتے ہیں اور قائد اعظم الگ وطن کا مطالبہ جاری رکھتے ہیں۔ اب مسلمان اور ہندوؤں کے راستے الگ الگ واضح ہو چکے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ میں رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ دونوں
تقسیم کے کسی فارمولے پر تیار نہیں۔ قائد اعظم پاکستان کے علیحدہ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ اس کانفرنس میں مسلمان وزراء کی نامزدگی پر کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ کانگریس اور لارڈ جی قائد اعظم کو اس کانفرنس کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اس مشن کی ناکامی کے بعد 1945 اور 1946 میں عام انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے اور اسے بہت اچھی کامیابی ملتی ہے۔ ان انتخابات کے بعد پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ حکومت برطانیہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو برصغیر کے سیاسی حل کے لیے وائسرائے بنا کر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر کو آزاد کر دیا جائے گا۔ 3 جون 1947 لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم کا اعلان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ریڈ کلف کو تقسیم کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ ریڈ کلف کی متنازع تقسیم دو نئے ملکوں کی دشمنی کی بنیاد ڈال دیتا ہے۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا آپ سب یہ ویڈیو اچھے سے دیکھیں۔ آفٹر ایگزام آپ لوگوں کے اسی